مجھے ڈیریمی کے بجائے ایک عارضی پناہ گاہ مل گئی تھی، مگر وہ بھی مخدوش تھی۔ کارویلو مجھ کو ختم کرنے کی ذاتی کوششوں کے ساتھ ہی مقامی پولیس کو بھی میرے پیچھے لگا چکا تھا۔ غالباً اسے یہ شبہ بھی ہو گیا تھا کہ مارلین مجھ سے مل چکی ہے، لہٰذا اس ضمن میں وہ کسی بھی وقت پولیس کو 2 اور 2 4 کی بنا پر یہ اطلاع دے کر مارلین کو ہراساں کر سکتا تھا کہ مارلین کی قیام گاہ اینتونیو موریلی کے قاتل کی ممکنہ پناہ گاہ ہو سکتی ہے۔ کارویلو کی طرف سے اس حرکت کا اندیشہ یوں بھی قوی تھا کہ وہ مارلین کی قیام گاہ کے قریب نہ صرف عبداللہ کی رینالڈ دیکھ چکا تھا، بلکہ ڈائنامائٹ کے ذریعے ہم دونوں کو ہلاک کرنے کی ناکام کوشش بھی کی جا چکی تھی۔ اس نے محفوظ فاصلے سے یقیناً دیکھا ہوگا کہ اس کے بچھائے ہوئے جال پہ اصل شکار کے بجائے ایک مقامی بے گناہ پھنس کر مارا گیا۔ میں نے کچن کا دروازہ بند کر کے کمروں کی روشنیاں یکے بعد دیگرے گل کر دیں اور پھر دروازہ کھول کر کسی چوپائے کی طرح جھک کر برآمدے میں پہنچ گیا تاکہ باہر سے میرا حیولہ نہ دیکھا جا سکے، مگر میں برآمدے کی جالی میں سے باہر کا جائزہ لے سکوں۔ رات کی چادر پھیلنے کے ساتھ ہی ساتھ درجہ حرارت تیزی کے ساتھ گرتا جا رہا تھا، جس کے باعث جلی ہوئی رینالڈ کے قرب و جوار میں پھیلا ہوا ہجوم دوبارہ عمارت میں سمٹ گیا تھا، اور اس وقت وہاں پولیس کے تفتیشی عملے کے باوردی اور سادہ پوش اراکین کی بھیڑ مختلف کاموں میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ میرے لیے انہیں دیکھنا محض اس وجہ سے ممکن ہوا کہ مختلف زاویوں سے پڑنے والی گشتی گاڑیوں کی ہنگامی روشنیوں نے اس علاقے کو منور کیا ہوا تھا، ورنہ کوہر کے باعث فٹ پاتھ کی دوسری سمت کا جائزہ لینا بھی ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ میں وہاں مزید وقت ضائع کیے بغیر اندر آ گیا۔ ہوٹل کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے میں نے اوڈیل سے سلسلہ ملایا۔ وہی ہوا ڈاکٹر جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ میری آواز پہچانتے ہی اس نے گہرا سانس لینے کے بعد تردد آمیز لہجے میں کہا، میں سمجھا نہیں۔ کمرہ نمبر 6 کی کھڑکی کے نیچے والے چھجے پر تمہاری چیخ اور بے ہوشی کی کہانی پولیس کے علم میں آ گئی ہے، اور اب وہ اس واقعے کو اینتونیو موریلی کے سلسلے کی اہم کڑی قرار دے رہے ہیں۔ تو تم نے کیا وضاحت کی؟ میں نے انہیں کیسے مسافر کا نام دے دیا جو آج صبح ہی ڈیریمی چھوڑ کر ٹوکیو کے لیے روانہ ہوا ہے، مگر اس سب کے باوجود ان کی نظروں میں سارا معاملہ مشتبہ ہے۔ پوری بات بتاؤ مس اوڈیل، پہیلیاں بجھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت میری سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہم سے اس ڈاکٹر کے کوائف طلب کیے جسے ہم بے ہوش آدمی کو طبی امداد پہنچانے کے لیے طلب کرنے کے پابند تھے، مگر ہم نے بتایا کہ اس مسافر کو کوئی طبی امداد نہیں دی گئی۔ اپنے کمرے تک جاتے ہوئے وہ ہوش میں آ گیا تھا اور اس نے خود ہی نہایت شرمندگی کے ساتھ اپنے مرض کا اعتراف کر لیا۔ یہ معلوم ہونے پر اسے فوراً ہوٹل چھوڑنے کے لیے کہا گیا، مگر اس نے صبح تک کی مہلت طلب کی کیونکہ اس وقت ٹوکیو جانے والا تھا، لہٰذا اسے مہلت دے دی گئی اور وہ حسب وعدہ صبح چلا گیا۔ پولیس ہمارے اس اقدام کو مجرمانہ کوتاہی قرار دے رہی ہے۔ قانون کے مطابق ہر ہوٹل کی انتظامیہ اس امر کی پابند ہے کہ مریض مسافروں کو ہنگامی صورتحال میں طبی امداد فراہم کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاید اینتونیو کے کمرے میں اس مسافر اور اینتونیو کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا ہو اور اینتونیو نے اسے بے ہوش کر کے باہر پھینک دیا ہو، مگر وہ خوش قسمتی سے زمین پر جانے کے بجائے چھجے پر اٹک گیا اور برابر والے کمرے سے ہونے والی دخل اندازی نے اینتونیو کو مزید کارروائی سے روک دیا ہو۔ پھر جب بے ہوش آدمی ہوش میں آیا تو اس نے بیماری کی ایک فرضی کہانی تراش لی تاکہ جھگڑے کی پردہ پوشی کر سکے، جس کا سبب غیر قانونی رہا ہوگا۔ اگلی صبح اس نے حسب وعدہ ہوٹل تو چھوڑ دیا، مگر موقع پا کر خفیہ طریقے سے اینتونیو تک پہنچا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس بارے میں ہمیں جواب دہی مشکل ہو گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اینتونیو کی موت کے وقت کا تعین کر دے گی اور ایئرپورٹ سے اس شخص کی روانگی کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے میں تو وقت لگے گا نا، مگر وہ لوگ فون پر ایئرپورٹ سے اس شخص کی روانگی کی تصدیق کر چکے ہیں اور فوری طور پر ٹوکیو میں حکام بالوں کو باخبر کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں تفتیش مکمل ہونے تک اس کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ اس بیچارے کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ ہم لوگ اس کا نام کہاں استعمال کر بیٹھے ہیں۔ اگر اس سے رابطہ قائم کیا گیا یا اسے یہاں لایا گیا تو وہ نہ صرف پوری کہانی جھٹلا دے گا بلکہ کمرہ نمبر 7 والے اور دیگر مسافر بھی پولیس کو بتائیں گے کہ چھجے پر بے ہوش پائے جانے والا شخص وہ نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ میرے بارے میں کیا کارروائی کی گئی؟ ہم نے تمہارے نام سے لاعلمی ظاہر کی۔ کمرہ نمبر 99 کئی دن سے خالی پڑا ہے، ریکارڈ سے بھی انہیں کچھ نہیں مل سکا کیونکہ تم نے ڈیریمی آنے پر پہلے روز رجسٹر پر جو اندراج کرایا تھا وہ چارلز کی ہدایت پر بعد میں اس طرح مٹا دیا گیا کہ اسے پڑھنا ناممکن ہو گیا ہے۔
مارلن شاید کل ڈیوٹی پر نہ آ سکے۔ تو کیا وہ بھی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے؟ حالات نے اسے میرے راستے پر ڈالا ہے، میں فی الحال اسی کے فلیٹ پر ہوں۔ یہ اطلاع تم چارلز اور عبداللہ کے سوا کسی کو نہیں دو گی، میں جانتی ہوں، مگر میں احتیاطاً یہ بتا دیتی ہوں کہ مارلن قابل اعتماد لڑکی نہیں ہے۔ وہ جانتی ہے کہ تم چارلز کے مہمان ہو، اسی لیے شاید چھوٹا لالچ اسے گمراہ نہ کر سکے، مگر بڑی رقم کے لیے وہ تمہارا سودا کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا۔ مشورے کا شکریہ، میری لیے اگر کوئی اہم اطلاع ہو تو تم مارلن کے نمبر پر رابطہ قائم کر سکتی ہو۔ مگر مارلن کل صبح ڈیوٹی پر کیوں نہیں آئے گی؟ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات پوری نیند اسے میسر نہ آ سکے۔ اس کے علاوہ میں مارلن کو تنہا بھیج کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ میرا آخری فقرہ ذو معنی تھا۔ اوڈیل کے سمجھی کہ میں مارلن کو اپنے دشمن سے رابطہ قائم کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا، اور مارلن نے اگر کچن میں میری آواز سنی ہوگی تو وہ یہی سمجھی ہوگی کہ میں اسے باہر بھیج کر اس کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اوڈیل سے گفتگو ختم کر کے میں گھوما تو مارلن ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی ممنون نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہوشربا انداز میں کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ تم میرے لیے بڑی تکلیف کا باعث ثابت ہوئے ہو ڈاکٹر، ورنہ تھوڑی دیر قبل میں اس پرسکون صورتحال کو محض موہوم سا خواب سمجھ رہی تھی جو تمہاری وجہ سے اس وقت برقرار ہے۔ اسی خوشی میں گلاس دوبارہ لبریز کر لو، تھوڑا سا سرور طاری ہو تو آدمی بہت زیادہ دلیر اور بے باک ہو جاتا ہے۔ تم شاید اوڈیل سے بات کر رہے تھے؟ تو تمہارے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے۔ تم نے کل کی چھٹی دلا کر مجھے الجھن سے نجات دلا دی ہے۔ میں سنجیدگی سے اکتا گیا ہوں اور میرے کان تمہاری بہکی ہوئی دلاویز گفتگو کے منتظر ہیں۔ میں نے میز پر رکھی ہوئی وسکی کی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں زیادہ پینے کی عادی نہیں ہوں، شاید یہ گلاس خالی کرنے کے بعد مجھے حدود کا خیال بھی نہ رہے۔ یہی تو میں چاہتا ہوں۔ مارلن نے دونوں گلاس تیار کی، میں نے مارلن کی صحت کا جام تجویز کیا اور پھر آتشی خیال کو لبوں سے نیچے آہستہ آہستہ معدے میں اتارنے لگا۔ اگر اس وقت کارویلو آ جائے تو اپنے مقدر کو کوسے گا۔ وہ بہت کمینہ ہے۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس وقت تمہارے سوا کس کی بات کر سکتی ہوں؟ آؤ کچھ کھا لیا جائے۔ میں نے بائیں ہاتھ میں وسکی کی بوتل تھامی اور داہنے ہاتھ سے اسے سہارا دے کر اٹھا لیا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنے گداز سراپے کا سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا۔ اس کے بدن سے پھوٹتی ہوئی بھینی بھینی مہکار میرے حواسوں پر چھانے لگی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے وقت گزاری کے لیے جس تفریح کا سہارا لیا تھا وہ مجھے مہنگی پڑنے والی تھی۔ کچن میں ٹیبل پر کھانے کا سامان رکھا تھا، میں اسے لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ گائے کے گوشت کے تلے ہوئے نمکین پارچوں کی لذت کو دوبارہ کرنے کے لیے میں نے اپنا پیمانہ لبریز کر لیا۔ میرا گلاس بھی بھر دو۔ تمہارا کوٹا پورا ہو چکا بیبی۔ مجھے آج وسکی کے بیرل میں غرق بھی کر دو تو میرا کوٹا پورا نہیں ہوگا۔ مجھے اس وقت تھوڑا سا ہوش ہے، میں سب کچھ بھول جانا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے بھرے ہوئے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا جو غلط اندازے کی بنا پر سلاد کی پلیٹ پر پڑی، اور مارلن نے مٹھی میں ٹماٹر دبا لیے۔ اب تمہیں ایک بوند بھی نہیں ملے گی۔ مجھے معلوم تھا، تم بھی کارویلو سے ملے ہوئے ہو۔ تم رقص کر سکتی ہو۔ پہلے اس کمرے کو تو روکو، یہ پینڈولم کی طرح جھول کیوں رہا ہے؟ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس کے بے سروپا جوابات میں مجھے عجیب سی معصومیت محسوس ہو رہی تھی۔ شراب پینے کے بعد مارلن ذہنی طور پر 10-12 برس کی بچی کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ 11 بجے میں اسے خوابگاہ میں لے گیا۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہوئی جا رہی تھیں، مگر اس سب کے باوجود وہ سونے پر آمادہ نہیں تھی۔ 12 بجے کے قریب ٹیلی فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دی۔ اس وقت مارلن بستر پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو فوراً ہی عبداللہ کی آواز سنائی دی۔ تم کہاں ہو ڈارلنگ؟ میں نے تمسخر آمیز لہجے میں سوال کیا۔ معلوم ہوتا ہے وہ لڑکی تمہارے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے، تم وہاں کب اور کیسے پہنچے؟ اس کے لہجے سے فکر مندی آیا تھی۔ یہ نہ پوچھو تو بہتر ہے، ہم لوگ ایک ہولناک حادثے سے بال بال بچے ہیں۔ مجھے زبردست چوٹ ہوئی ہے، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا۔ اس وقت کہاں ہوں؟ اپنے فلیٹ پر۔ تو کیا تم بھی کسی فلیٹ پہ رہتے ہو؟
نیس پہ ذاتی مکان رکھنا بہت بڑی عیاشی ہے. تم لڑکی کو تیار کر لو، تمہیں میرے ساتھ آنا ہے، کہیں وہ تمہارے قدموں کی زنجیر نہ بن جائے. وہ 3 ڈبل پیک وسکی چڑھا کر بے سود سو رہی ہے. مگر تم مجھے کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ وہ جگہ مختوش ہے، مجھے اوڈیل سے ساری معلومات مل چکی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی آس پاس ہی منڈلا رہا ہو. مشکل ہے، میں نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. ملنے پر میں پوری تفصیل تمہیں زبانی بتاؤں گا، تو پھر جلدی آ جاؤ. فون کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد عبداللہ خلاف توقع جلدی آن پہنچا. اس کا ہاتھ تھام کر میں اسے سیدھا خوابگاہ میں لے گیا. سیمی بدن مارلین کو بے حجابی کے عالم میں محو خواب دیکھ کر وہ اس طرح بوکھلا کر واپس بھاگا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو. کیا ہوا؟ آئندہ میرے ساتھ ایسا مذاق مت کرنا. میں نے اپنا نفس مارنے کے لیے بڑی ریاضت کی ہے، مگر مجھ میں بھی کمزوریاں ہیں. اگر میں ایک بار پھر بہک گیا تو سدھرنا مشکل ہو جائے گا اور میں تنظیم کے لیے ناکارہ ہو کر رہ جاؤں گا. تمہارے ہوتے ہوئے رینالڈ کیسے برباد ہو گئی؟ یہاں سے نکلو، راستے میں بات کریں گے. اب کیسے آئے ہو؟ ایک کار لی ہے کرائے پر. مارلین کو سوتا چھوڑ کر ہم دونوں باہر نکل آئے. فلیٹ کا ہضمی قفل ایسا تھا کہ ایک بٹن دبا کر دروازہ بند کرنے پر وہ خود بخود مقفل ہو گیا. اس طرح مارلین بلا روک ٹوک کارویلو کا نشانہ بننے سے بچ گئی. راستے میں عبداللہ نے اپنی کہانی چھیڑ دی. مجھ سے الگ ہونے کے بعد وہ مارلین والی عمارت کے قریب ایک مناسب جگہ پر کھڑا ہو کر نگرانی میں مصروف تھا کہ کچھ دیر بعد خوفناک دھماکے نے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا. وہ غیر ارادی طور پر جائے حادثہ کی طرف لپکا تو اسے وہاں رینالڈ جلتی نظر آئی. اس وقت تک دھماکے کے باعث ڈرائیونگ سیٹ پر پھنسا ہوا شخص تو مر چکا تھا، مگر اس کے خد و خال مسخ نہیں ہوئے تھے. عبداللہ کو کار کی بربادی کے بارے میں کوئی اندازہ نہ ہو سکا. البتہ یہ ضرور پتہ چل گیا کہ مرنے والا رینالڈ کو ہٹانے کی نیت سے اس میں داخل ہوا تھا. پھر فوراً ایک دھماکے سے رینالڈ کے ٹکڑے اڑ گئے اور اس کے ڈھانچے نے آگ پکڑ لی. لاش دیکھ کر عبداللہ کو میری سلامتی کا یقین تو ہو گیا، مگر اس نے اتنا اندازہ لگا لیا کہ رینالڈ کی تباہی اتفاقی نہیں تھی، بلکہ کارویلو کی کسی مکرانہ چال کا نتیجہ تھی. اسے خیال ہوا کہ کارویلو نے اسے دھماکے میں الجھا کر عمارت کی نگرانی سے ہٹانے کی کوشش کی تھی تاکہ خود مارلین تک پہنچ سکے. یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے عمارت کی طرف لوٹ آیا. چند منٹ تک وہاں رہنے کے بعد عبداللہ کو رینالڈ میں پھنسی ہوئی لاش کے باعث اپنا نظریہ غلط محسوس ہوا اور وہ ایک مرتبہ پھر سلگتے ہوئے ڈھانچے کی طرف چل دیا. اس بار وہ بہت چوکنا تھا، لہٰذا جلد ہی مجمع میں کارویلو کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا، جو اوور کوٹ کے کالر اور ہیٹ میں اپنے چہرے کو بڑی حد تک چھپائے تماشائیوں میں شامل تھا. عبداللہ اس کی طرف لپکا، مگر عین موقع پر کارویلو نے بھی اسے دیکھ لیا اور ایک طرف نکل بھاگا. وہ دونوں متحیر تماشائیوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے دور تک بھاگتے رہے. اسی دوران میں کارویلو کافی دور نکلنے میں کامیاب ہو گیا. عبداللہ کی ناکامی میں کوہر نے بھی خاصا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ کارویلو نے فاصلہ بڑھانے کے بعد فٹ پاتھ بدل لی، اور جب عبداللہ آگے پہنچا تو کارویلو مخالف سمت میں اپنی کار میں سوار ہو چکا تھا. اس نے عبداللہ پر 2 فائر کیے جو خوش قسمتی سے خطا ہو گئے اور کارویلو وہاں سے فرار ہو گیا. فائر بے آواز پستول سے کیے گئے تھے اور پھر سب لوگ سمٹ کر رینالڈ کے گرد جمع ہو چکے تھے، لہٰذا اس ہنگامے پر کسی نے توجہ نہیں دی اور عبداللہ نامراد واپس لوٹ آیا. واپسی پر عبداللہ نے کافی دیر تک مجمع میں مجھے تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی اور پھر ٹیریمی کی طرف چل دیا. وہاں پولیس کی کارروائی اپنے عروج پر تھی. پولیس سے چھٹکارا پانے کے بعد اوڈیل نے موقع پا کر اسے میرے بارے میں بتا دیا اور وہ فون کر کے سیدھا مارلین کی طرف دوڑا آیا. کارویلو ہمارے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے، وہ بہت زیادہ گھاک اور پھرتیلا ہے. عبداللہ کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اس کے مقابلے میں ابھی تک ہم دفاعی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں. ہمیں کھل کر اس کے سامنے آنا پڑے گا، ورنہ وہ کسی بھی موقع پر اپنا کام کر جائے گا. اس کی قوت فیصلہ بہت تیز ہے عبداللہ. وہ اینتونی کے قتل کے سلسلے میں پولیس کو میری راہ پر ڈال چکا ہے، لہٰذا میں کھل کر سامنے نہیں آ سکتا. ہاں اگر اس کی قیامگاہ کا سراغ مل جائے تو ہم اس کا انتظار کرنے کے بجائے اس پر کوئی کاری ضرب لگا سکتے ہیں. میں محض اسی وجہ سے تمہیں اپنے فلیٹ پر لیے جا رہا ہوں کہ مارلین کی رہائش کا اس کی نظروں میں آ چکی ہے اور وہ مردود پہلی فرصت میں ادھر کا ہی رخ کرے گا. عبداللہ کے فلیٹ تک پہنچنے میں تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رہا. ایک بات پر ہم دونوں ہی متفق تھے کہ کارویلو ہمارے خاتمے کے لیے یکے بعد دیگرے نہایت سریعت کے ساتھ اقدامات کیے جا رہا تھا اور ہمیں بچاؤ کے علاوہ کوئی بھی سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا. لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اس کی رسائی سے دور رہ کر اپنا مربوط منصوبہ مرتب کر کے اس کے مقابلے میں جاتے. رات کافی گزر چکی تھی
اور عبداللہ کے فلیٹ میں سردی کا مقابلہ کرنے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا جو ہم کمرہ گرم کر کے سکون سے باتیں جاری رکھتے، لہٰذا ہم نے فوراً ہی بستر سنبھال لیے۔ اگلی صبح میں خاصی تاخیر سے بیدار ہوا۔ عبداللہ میرے قریب صوفے پر دراز اخبار بینی میں مصروف تھا اور تپائی پر ٹیکوزی میں چھپے ہوئے چائے کی کیتلی موجود تھی۔ میری آہٹ سن کر اس نے اخبار دور اچھال دیا اور ہنستے ہوئے بولا، تم بیڈ ٹی کے عادی تو نہیں ہو؟ عادتیں صرف بیوی ہی برداشت کر سکتی ہے، یہ دوست تو کیا محبوبہ کے بس کا بھی روگ نہیں ہے۔ تیار ہے تو بنا دو۔ کارویلو کی کمینگی نے خاصا رنگ دکھایا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اخبار میں ڈاکٹر آسکر وینتھم کے بارے میں خاصی سنسنی خیز خبریں چھپی ہیں۔ پولیس کے اعلیٰ حکام کا خیال ہے کہ نیس میں مجرموں کے 2 بڑے گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے ہیں اور آنے والے چند روز شاید حکام کے لیے خاصے دشوار ثابت ہوں گے۔ اس کی وجہ اینتونیو کا قتل اور پھر تمہارے بارے میں گمنام کال۔ مگر ڈیریمی سے تو میرے بارے میں کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا ہوگا۔ ہوٹل کے عملے نے بتایا ہے کہ جو شخص اینتونیو کی کھڑکی کے نیچے بے ہوش ملا اس کا نام ایرک پیٹرسن تھا، جو اگلی صبح ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ عام خیال یہی ہے کہ وہ آسکر وینتھم کا دوسرا روپ تھا۔ اخباری نامہ نگار نے رینالڈ کے حادثے کو بھی پر اسرار قرار دیا ہے اور شبہ ظاہر کیا ہے کہ وہ حادثہ بھی مجرموں کے تصادم کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ خاصا ذہین آدمی معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے تجزیے کی بنیاد یہ ہے کہ حادثے کے بعد رینالڈ کا مالک سامنے نہیں آیا اور پولیس کو جائے حادثہ سے ڈائنامائٹ کے کچھ ٹکڑے بھی ملے ہیں۔ یہ تو ذرا ٹیڑھا معاملہ ہے۔ رینالڈ کے سہارے وہ بآسانی تم تک پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر پلیٹ پر اگر ابھرے ہوئے حروف نہ ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ نمبر پلیٹ جلنے کی وجہ سے معاملہ طول پکڑے گا۔ انجن کے نمبر کے سہارے موجودہ مالک کا سراغ لگانے میں 1-2 دن صرف ہو جائیں گے اور اس وقت تک ہم پیرس میں ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ کارویلو پھر کوئی گمنام کال کر کے رینالڈ کے مالک کے طور پر تمہارا نام ظاہر کر دے۔ اس بار بڑے مکار دشمن سے واسطہ پڑا ہے۔ میں اس سے 2 بار ٹکرایا ضرور ہوں، مگر شاید ابھی تک اسے میرا نام کا علم نہیں ہوا ہوگا۔ دل بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے عبداللہ۔ میں ناشتے میں مصروف تھا تو عبداللہ میرے لیے پیرس سے شائع ہونے والا ایک انگریزی اخبار لے آیا۔ تم اخبار پڑھو، میں ذرا شہر کا چکر لگاتا ہوں۔ آج تو چارلز بھی آنے والا ہے نا؟ اس کی آمد بہت ضروری ہے۔ اس سے سارے ہی پولیس افسران گھبراتے ہیں کیونکہ وہ ان کی کمزوریوں سے واقف ہے۔ ایرک کے بارے میں کیا قدم اٹھایا گیا ہے؟ انٹرپول کو ابھی تک اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے چارلز تفتیش کا رخ موڑنے میں نمایاں کامیابی حاصل کر لے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں نے دوپہر تک اپنا وقت بڑی مشکل سے گزارا۔ اس دوران میں نے کئی بار بلا وجہ فون پر کچھ نمبر ملائے، مگر دوسری جانب سے کوئی خوش مزاج آواز سنائی نہ دی جس سے باتیں کر کے میں وقت گزار سکتا۔ لہٰذا میں نے ہر بار کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر مجھے مارلن کا خیال آیا۔ ہوش میں آنے یا بیدار ہونے پر خود کو تنہا پا کر اس کو یقیناً حیرت ہوئی ہوگی۔ میں اس کا ازالہ کرنے کے ساتھ ہی اس سے کارویلو کے بارے میں دریافت کر سکتا تھا۔ تم کہاں ہو ڈاکٹر؟ تم فلیٹ سے کب گئے؟ میری آواز پہچانتے وہ پھٹ پڑی۔ تمہارے سونے کے بعد چہل قدمی کے لیے نکلا تھا، پھر راستہ بھٹک گیا۔ چہل قدمی؟ اتنی سردی میں تمہیں چہل قدمی کی کیا سوچی؟ اور تم نے رات کہاں بسر کی؟ میں نے تمہیں کئی بار فون کیا مگر جواب نہیں ملا۔ آخر تھک آ کر ایک دکان کی سیڑھیوں پر رات گزار دی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا ڈارلنگ۔ میں رات کو کچھ زیادہ ہی پی گئی تھی، مجھے فون کا بالکل ہوش نہیں تھا اور اب بھی میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں پبلک بوتھ سے بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے بوتھ کا نمبر بتاؤ، میں ابھی پہنچتی ہوں۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک اہم چیز ہے۔ باہر تمہیں خطرہ پیش آ سکتا ہے مارلن۔ رات والی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ باہر نکلنے کی حماقت نہ کرنا۔ کیا چیز ہے تمہارے پاس ویسے؟ تھوڑی دیر پہلے مقامی ڈاک میں تمہارے نام میں خط میرے پتے پر آیا ہے۔ کیا؟ ہاں، اس پر صرف ڈاکٹر آسکر لکھا ہوا ہے۔ خوبصورت اور بڑا سا لفافہ ہے۔ بھیجنے والے کا نام پتہ نہیں لکھا اس پر۔ یہ اسی مردود کی حرکت معلوم ہوتی ہے، کوئی دھمکی روانہ کی ہوگی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو تم آ رہے ہو نا؟ فی الحال تو میرا آنا مشکل ہے۔ تم خط کھول کر اس کا متن مجھے سنا دو۔ وہ مجھے بلانے کے لیے مصر تھی مگر میں بر وقت اسے ٹالنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ مجھے ہولڈ آن کرانے کے بعد لفافہ کھولنے لگی۔ اس نے ریسیور شاید میز پر رکھ دیا تھا۔ چند ہی سیکنڈ بعد ریسیور میں ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ اسی کے ساتھ پے در پہ نسوانی چیخیں بھی سنائی دیں۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ کارویلو کے مقابلے میں یہ اپنی نوعیت کا دوسرا روح فرسا تجربہ تھا۔
ایک مرتبہ فلورا مجھے فون پر خطرے سے ہوشیار کرنے کی کوشش میں کارویلو کی گولی کا نشانہ بنی تھی، اور اب مارلن کے ساتھ کوئی مہلک حادثہ پیش آ گیا تھا۔ ریسیور پر اس کی چیخیں ایسے سنائی دے رہی تھیں جیسے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی ہو۔ میں مر گئی ڈاکٹر، میں مر جاؤں گی۔ اس لفافے میں کوئی بم تھا جو لفافہ کھولتے ہی پھٹ گیا۔ میرا ہاتھ اور چہرہ بری طرح جھلس گئے۔ لوگ میرا دروازہ پیٹ رہے ہیں۔ خدا کے لیے تم بھی آ جاؤ۔ تم فون بند کرو، میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر میں نے بھی ریسیور رکھ دیا اور پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ خطوط اور پارسلوں میں پوشیدہ بموں کے بارے میں آئے دن میں خبریں پڑھتا رہتا تھا، مگر میرے لیے یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس بار بھی قدرت کے نادیدہ ہاتھوں نے مجھے دردناک عذاب سے بال بال بچا لیا تھا۔ اگر رات میں عبداللہ مجھے مارلن کے فلیٹ سے نہ لاتا تو میں ڈاک سے موصول ہونے والا وہ خط خود ہی کھولتا اور پھر بری طرح زخمی ہو جاتا۔ کارویلو مجھ پر ہر طرف سے شدید دباؤ ڈال رہا تھا۔ عبداللہ کے تعاقب کے نتیجے میں فرار ہونے کے بعد اس نے شاید رات کو ہی وہ خط سپرد ڈاک کر دیا تھا جو وہ اتنی جلدی مارلن کو اپنے پتے پر موصول ہو گیا۔ کارویلو اس تیز اور خون آشا مارکے میں کوئی بھی پہلو نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ مارنے سے پہلے مجھے ہراساں کر دے۔ اگر میں اس لیٹر بم کا شکار ہو جاتا تو لازمی طور پر مجھے طبی امداد کے لیے اسپتال بھیجنا پڑتا اور بستر پر پڑے ہوئے زخمی حریف سے آسان نشانہ ملنا مشکل تھا۔ کارویلو آہستہ آہستہ میرے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ مارلن دروازہ کھول کر اپنے پڑوسیوں کو اندر بلا لے گی یا وہ خود دروازہ توڑ کر اندر گھس آئیں گے اور مارلن طبی امداد سے محروم نہیں رہے گی۔ میرا اس کے فلیٹ کا رخ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر میں نے اس سے محض اس لیے جھوٹا وعدہ کر لیا تھا تاکہ وہ تکرار کیے بغیر فون کا سلسلہ منقطع کر دے اور اندر آنے والوں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ زخمی ہونے کے وقت وہ فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھی۔ میں خالی الذہنی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ ہلو؟ کسی کی آواز سنائی دی جو میں پہچان نہ سکا، لہٰذا خاموشی رہا۔ بولتے کیوں نہیں؟ اب میں نے اسے پہچان لی، وہ عبداللہ تھا۔ تم کہاں ہو؟ ڈی ریمی میں ہوں، چارلز واپس آ گیا ہے اور میں تم سے ایک بات کی اجازت لینی چاہتا ہوں۔ کیسی اجازت؟ تمہارے نام ایک خط آیا ہے۔ پھینک دو اسے، وہ لیٹر بم ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ کیا واقعی؟ ہاں، وہ سراسر فریب ہے۔ کارویلو خاموش نہیں ہوا، ایسا ہی خط مارلن کے پتے پر بھی پہنچا تھا اور وہ خط کھولتے بری طرح جھلس گئی ہے۔ تو تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے اسے کال کی تھی، وہ خط کے لیے مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے اسے خط کھول کر متن سنانے کو کہا تو اس کی چیخیں سنائی دی۔ خط اسے دستی موصول ہوا تھا یا ڈاک سے؟ ڈاک سے آیا تھا۔ مجھے خود حیرت تھی کہ نیس میں تمہیں خط بھیجنے والا کون ہو سکتا ہے۔ یہ خط اسی شہر کے کسی علاقے سے پوسٹ کیا گیا ہے۔ میں تم سے اجازت لے کر اسے کھولنے کے چکر میں تھا۔ اف، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ تم کتنی دیر میں آ رہے ہو؟ میں باہر کھلی فضا میں نکلنا چاہتا ہوں۔ چارلز فارغ ہو جائے تو اسے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ کارویلو کے معاملے میں وہ خود بھی بہت مشتعل ہے کیونکہ اس نے ڈی ریمی کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر تم نے زیادہ دیر لگائی تو میں تنہا ہی باہر نکل جاؤں گا۔ ایسی حماقت مت کرنا، اس وقت ہمیں چارلز کے مشورے کی ضرورت ہے۔ یونانی شہزادی کانس سے اس کے ساتھ آئی ہے، مگر وہ اسے چھوڑ کر پہلے کارویلو سے نمٹنا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے اسے نظر انداز کیا تو اسے دلی اذیت ہوگی۔ کارویلو کو کافی وقت مل گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اب وہ تنہا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی مدد کے لیے مزید آدمی بلا لیے ہوں گے۔ تم اس کی فکر مت کرو، اب وہ نیس سے زندہ نہیں لوٹ سکے گا۔ تم جلدی آنے کی کوشش کرو عبداللہ، میں تمہارا منتظر ہوں۔ ہر طرف سے نئی خبریں چلی آ رہی تھیں۔ کارویلو بے پناہ ذہنی اور اعصابی صلاحیتوں کا مالک معلوم ہوتا تھا اور بدترین صورتحال سے دوچار ہونے کے باوجود وہ نپے تولے اقدامات کر رہا تھا، جن کی ناکامی میں میری یا عبداللہ کی صلاحیتوں سے زیادہ ہمارے ستاروں کا دخل تھا۔ فون کا سلسلہ منقطع کرنے کے بعد میں بیٹھا تھا کہ میری ذہنی رو سیتا کی طرف بھٹک گئی۔ سیتا کے بارے میں کسی بھی لمحے خبر آ سکتی تھی۔ بحیرہ روم کے اس پار بنغازی میں اس جرأت مند لڑکی کے استقبال کی تمام تر تیاریاں مکمل تھیں اور وہ پاکستان سے کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کر کے بہت بڑی جذباتی قربانی دی تھی کہ سیتا اگر بنغازی پہنچنے والی ہے تو بھی میں اس کا انتظار کیے بغیر پیرس روانگی کے لیے آمادہ تھا، تاکہ اسرائیلی فرعون بن حیان کو اپنے جیسے انسانوں کی سفاکانہ تحقیر اور تذلیل کا عبرتناک مزہ چکھا سکوں۔ مگر کارویلو نیس میں اچانک وارد ہوا اور اس نے میرے لیے اتنی تیزی سے ایک افریت کی حیثیت اختیار کر لی کہ اس وقت میں بن حیان اور سیتا کو بھول کر عبداللہ کے فلیٹ میں محصور بیٹھا تھا۔
اچانک ڈور بیل بجی اور میں اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میری پیش قدمی سے پہلے ہی تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور عبداللہ چارلز کے ساتھ اندر گھس آیا۔ میں نے دل گرفتہ انداز میں دونوں کا استقبال کیا۔ چارلز بڑے پرجوش انداز میں مجھ سے گلے ملا، پھر میرے جوابی سرد رویے پر وہ چونک پڑا۔ تمہیں کیا ہو گیا ڈاکٹر؟ میں کچھ کہے بغیر ہونٹ پیچھے اسے گھورتا رہا۔ تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم بیمار ہو۔ عبداللہ نے آگے بڑھ کر میری پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شاید سر پر آنے والی چوٹ کا اثر ہے یہ۔ چارلز نے میری ورمالود پیشانی اور سر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، مجھے اپنی تکلیف کا احساس نہ دلاؤ چارلز۔ اس وقت میں خود کو ایک ایسا انسان محسوس کر رہا ہوں جس کا وجود اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نادانستگی سے ایک ایسی دوڑ میں شریک ہو گیا ہوں جس میں رکنے والے اپنے ساتھیوں کے قدموں تلے روندے جاتے ہیں، اور اگر دوڑتے رہیں تو یہ مقابلہ تمام عمر ختم نہیں ہوتا۔ بیٹھ جاؤ، تم نہ جانے کیا کہہ رہے ہو، معلوم ہوتا ہے تم کسی جذباتی صدمے سے دوچار ہوئے ہو۔ چارلز سختی سے میرا ہاتھ تھام کر بولا، یہ شخص ہمیشہ سے جیت کا عادی رہا ہے، شاید کارویلو کے وقتی محاصرے نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ عبداللہ نے تبصرہ کیا، میں نے دشمن کی قید میں بدترین صحبتیں بھی اٹھائی ہیں۔ کارویلو کا تانا نہ دو عبداللہ، اگر بازی اس کے ہاتھ میں رہی تو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ کسی بے جگر دشمن سے اس کو واسطہ پڑا تھا۔ پھر تمہارے مسکراتے چہرے پر یہ کرب اور اضطراب کیسا؟ سیتا کہاں ہے؟ میرے سوال پر عبداللہ کا سر بے اختیار جھکتا چلا گیا۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر کہ اس جانب سے ابھی تک کوئی نئی اطلاع نہیں آئی، اور نہ ہی میں نے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ کس کا تذکرہ ہے؟ چارلز نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ مادام آسکر، عبداللہ نے دھیمے اور احترام آمیز لہجے میں کہا۔ اوہ تو تم شادی شدہ ہو، مگر حرکتیں تو کنواروں جیسی کرتے پھر رہے ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم دونوں کو بھی اپنے ذاتی مسائل میں الجھا لیا۔ یہ بتاؤ اس خط کا کیا رہا؟ وہ خط میرے پاس موجود ہے۔ تمہارا حریف تمام جدید حربوں سے واقف معلوم ہوتا ہے۔ چارلز نے اپنے بریف کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ عبداللہ نے بتایا۔ نہیں، ان لوگوں سے تمہاری کیسے ٹھن گئی؟ چارلز بے اعتباری سے بولا، شاید یہ پہلا موقع ہے کہ میں اپنی مصروفیات کی نوعیت کے بارے میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں، مگر اس بار یہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ عبداللہ کہنے لگا، نہیں، تم چاہو تو میں اپنا سوال واپس لے لیتا ہوں۔ اگر تم یہ بات نہ چھڑتے تو میں خود ہی بات نکالتا۔ ڈی ریمی کی شہرت پر اینتونیو کے قتل سے جو داغ آیا ہے اس کے لیے میں بے حد شرمندہ ہوں۔ ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے، وہ تو اچھا ہوا کہ اس پر ڈاکٹر کا وار چل گیا، ورنہ یہ معاملہ الٹ بھی ہو سکتا تھا۔ ہاں، اگر اس کی لاش فوری طور پر ٹھکانے لگا دی جاتی تو صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ کارویلو اتنی جلدی لاش تک پہنچ جائے گا۔ چلو جو ہو گیا اس پر خاک ڈالو، اب آگے کی بات کرو۔ ڈاکٹر اسرائیل کی قید میں تھا اور وہیں سے فرار ہو کر یہاں پہنچا ہے، عبداللہ کہنے لگا، مگر چارلز نے مسکراتے ہوئے بات کاٹ دی۔ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ ضرور۔ ڈاکٹر آسکر کی یہاں آمد کے پس منظر سے میں واقف ہوں، اسی وجہ سے میں نے ہوٹل کے ریکارڈ میں کہیں بھی اس کی آمد کا اندراج باقی نہیں رہنے دیا۔ پر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ایل کے طیارے کے اغوا کرنے والوں کے ناموں کی اخبارات میں تشہیر نہیں کی گئی، مگر ڈیلی ٹیلی گراف کے نمائندے نے تل ابیب سے طیارے میں سوار ہونے والوں اور بعد میں رہا ہونے والوں کے ناموں کا موازنہ کر کے اغوا کنندگان کے نام معلوم کر لیے تھے۔ بعد میں تل ابیب والوں نے سختی کے ساتھ فہرست دبا لی، مگر وہ اخباری نمائندہ کسی طرح یہاں تک معلوم کر چکا ہے کہ ڈاکٹر آسکر نیس آنے والا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر کی آمد سے ایک روز پہلے نیس کے تمام ہوٹلوں میں ڈاکٹر کو چیک کرتا پھر رہا تھا۔ اسے کیسے علم ہوا؟ اخباری نمائندے ماں کے پیٹ کا حال بھی جان لیتے ہیں، ان کے اپنے حربے اور ذرائع ہوتے ہیں۔ اسے ڈاکٹر سے کیا کام تھا؟ انٹرویو لینے کے علاوہ وہ اور کیا کرتا؟ تمہاری معلومات بھی حیرت انگیز ہیں، میرا تو خیال تھا کہ تم پورے معاملے سے لا علم ہو۔ عبداللہ کا لہجہ خفت آمیز تھا۔ تو کیا اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹ اسی وجہ سے آسکر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ہاں، وہ ہر قیمت پر اسے مارنے پر تل گئے ہیں، مگر نیس میں اب تک ان کے 5 آدمی صاف ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی اخباری نمائندے نے تلاش میں ناکامی کے بعد اپنی معلومات کسی ایجنٹ کو معقول معاوضے پر فروخت کر دی ہو۔ نہیں، وہ تو شارٹ نے ڈاکٹر کا نام سن کر اس کا پیچھا کیا تھا۔ اگر البرٹو کی سالی
فلورا ڈاکٹر سے نہ ٹکراتی تو شاید کسی کو کانوں کان بھی ڈاکٹر کی آمد کا علم نہ ہوتا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ انتظار۔ چارلز کا لہجہ پرسکون تھا۔ میں نے پال المیڈو کو کارویلو کی تلاش پر لگا دیا ہے، شام تک اس کی رپورٹ آ جائے گی۔ اس دوران میں مارلن کی خیریت دریافت کر لوں، وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ پہلے تو تمہارا خیال تھا کہ اسے ڈیریمی کی ملازمت کے ضابطوں سے انحراف کی سزا ملی ہے، اب یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اگر وہ مر جاتی تو مجھے ذرا بھی ملال نہ ہوتا، مگر ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے لیے جھلسے ہوئے چہرے کے ساتھ پہاڑ سی زندگی گزارنا بڑا دشوار ہے۔ تھوڑی دیر بعد چارلز مارلن کی عیادت کے لیے چلا گیا۔ اس نے آتش گیر مادے والا خط ہمارے پاس چھوڑ دیا تھا۔ وہ سفید رنگ کا خوبصورت لفافہ تھا جس پر میرے نام کا پہلا لفظ لکھا تھا۔ اس کے نیچے کمرے کا نمبر دیے بغیر ہوٹل ڈیریمی کا نام درج تھا۔ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ اس کا جائزہ لیا، مگر وہ ہر لحاظ سے عام لفافہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا وزن بھی معمول کے مطابق ہی تھا۔ یقین نہیں آتا کہ اس میں کوئی بم ہوگا، میں نے لفافے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس معاملے میں مارلن زیادہ تجربے کار ہے، ویسے میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ طاقتور دھماکے کی صلاحیت نہیں ہے۔ خط کھولتے ہوئے چونکہ لفافہ چہرے اور سینے کے قریب ہوتا ہے، اس لیے ان حصوں کا جھلسنا قدرتی بات ہے۔ یعنی اگر اسے دور رکھ کر کھولا جائے تو ہم محفوظ رہیں گے؟ میرا تجربے کا ارادہ نہیں ہے، بس خیال ہے یہ۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ مجھے ساتھ لے کر تفریح کے لیے نکل گیا۔ سارے راستے ہم دونوں پوری طرح مستعد رہے تاکہ بے خبری میں کسی حادثے کا شکار نہ بن سکیں۔ شام کو واپس آتے ہی عبداللہ نے ڈیریمی فون کیا۔ چند لمحوں بعد اس کی بات چارلز سے ہوئی۔ وہ یہ سن کر ششدر رہ گیا کہ پال المیڈو اپنا کام شروع کرنے کے 3 گھنٹے کے اندر اندر مارا ڈالا گیا تھا۔ المیڈو کی لاش پولیس کی گشتی جماعت کو مضافاتی علاقے میں کھیتوں کے کنارے پڑی ملی تھی۔ اس کے بدن پر 4.2 کے بور کے پستول کی گولیوں کے 4 نشانات پائے گئے تھے۔ پولیس قاتل یا واردات کے سبب کا سراغ نہیں لگا سکی تھی کیونکہ مقتول کی تمام قیمتی اشیاء اور نقدی وغیرہ اس کی جیبوں میں ہی موجود تھی۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، اس کا حربہ اسی پر آزمانا پڑے گا۔ وہ کیا؟ ایک خط کے دھماکے میں مارلن زخمی ہوئی اور دوسرے خط کے نتیجے میں مجھے کسی اسپتال میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر کسی اخبار میں ایسی خبر آ جائے تو کارویلو ہر قیمت پر مجھے اسپتال میں ختم کرنے کی کوشش کرے گا، مگر دوسرے دھماکے کے سلسلے میں ہمیں ڈیریمی کا نام ضرور لانا ہوگا، جو میں مناسب نہیں سمجھتا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ ابھی تک وہ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھ سے 2 بار تصادم ہو جانے کے باوجود میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ میں نے اسے خود ہی اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے بتایا تھا نا کہ شارلٹ کے مکان میں مجھے کرپٹوگرافی کی کوڈ بک، چند تصاویر اور کچھ خطوط ملے تھے۔ وہ ان چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے زیادہ بے چین ہے۔ یہ تم نے پہلے نہیں بتایا تھا؟ یاد نہیں رہا ہوگا مجھے۔ میری تجویز پر خاصے جوش و خروش کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا رہا اور پھر یہی طے پایا کہ وہ تجویز عملی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد چارلز بیان پہنچا۔ اس کی آمد ہم دونوں کے لیے متوقع نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے ہمیں۔ کیا کارویلو کو سراغ مل گیا؟ عبداللہ نے اضطراری طور پر سوال کیا۔ پال المیڈو غیر ضروری طور پر ضائع ہوا ہے۔ کارویلو کی تلاش کا کام اس کے سپرد کرنے سے پہلے اگر میں مارلن سے مل لیتا تو بہتر ہوتا۔ کیوں؟ کیا مارلن سے کچھ مزید معلوم ہوا ہے؟ اس بار چونکنے کی باری میری تھی۔ اس سے ایک ایسے آدمی کا نام معلوم ہوا ہے جو ہمیشہ کارویلو سے ملنے ڈیریمی آتا رہتا تھا۔ میرا خیال ہے اس سے ہمیں کارویلو کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ کون ہے وہ؟ امریکی فضائیہ کا سابق ہواباز سیموئل بیری۔ اوہ، وہ تو یہاں زیر زمین سرگرمیوں میں ہی مصروف رہتا ہے۔ میرا خیال ہے بیری پیشہ ور انفارمر ہے، کارویلو اس سے اہم معلومات خریدتا رہا ہوگا۔ چارلز نے کہا۔ اسے جتنی جلد گھیرا جا سکے اتنا ہی مفید رہے گا۔ عبداللہ نے کہا۔ میں اسی لیے یہاں آیا ہوں، یہ کام تم دونوں کو کرنا ہوگا۔ شاید تم تو یونانی شہزادی کے چکر میں ہو نا؟ وہ اچھا وقت گزارنے کے شوق میں میرے ساتھ یہاں آئی ہے اور میں نیس آنے کے بعد مسلسل مصروف ہوں۔ اگر یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار رہی نا تو وہ بھڑک کر واپس لوٹ جائے گی۔ تو تم جا سکتے ہو، ہم دونوں بھی اس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ عبداللہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں ساتھ ہی فلیٹ سے باہر نکلے۔ چارلز اپنی کار میں روانہ ہو گیا اور ہم دونوں کرائے کی کار میں بیری کی تلاش میں چل دیے، جس سے کارویلو کا سراغ ملنے کی امید تھی۔